جی بالکل، دوران حراست پولیس کے تشدد سے جاں بحق ہونے والے افراد کا مقدمہ ایف آئی اے میں چلے گا۔ یہ قانون تو 2022 میں بن چکا تھا، لیکن اس کے رولز نہیں بنے، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ پولیس خود ہی پولیس کی حراست میں جب کوئی شخص تشدد سے مر جاتا تھا تو اس کا مقدمہ بھی پولیس کی مدیت میں درج ہوتا تھا۔ تو یہ ایکٹ بنا ہے 2022 میں، جس کو کسٹوڈیل ڈیتھ اینڈ ٹارچر ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، لیکن رولز نہ بننے کی وجہ سے اس ایکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بہت زبردست قانون ہے اور 2022 میں یہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت پراسیکیوٹر جنرل پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فراز شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اس کے رولز بن پائے؟ بیسیکلی دیکھیں کہ پاکستان نے جب سے یو این کیٹ کے حوالے سے سگنیٹری ہے پاکستان، تو اوبلیگیشن ہے ہمارے پہ کہ ہم اس سگنیچر کے حوالے سے ہمیں لاز بنانے ہیں۔ تو یہ کسٹوڈیل ڈیتھ اینڈ ٹارچر جو تھا اس سیکوینس میں لا بنا 2022 میں، لیکن اس کی ایفیکٹو انفورسمنٹ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اس کا کوئی میکانزم پرووائڈ کرتے ہوئے پرسکرائبڈ رول ہوں، کیونکہ اس ایکٹ کے اندر آپ کا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے اس کو سپروائزری رول دیا گیا۔ تو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کا میں بھی ممبر ہوں ایز اے پی جی پنجاب، اور ہم اس پہ کنسلٹیشنز جو ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے انپٹ لے کے 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اس پہ ایک رول جو ہے وہ اب عنقریب فارمولیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی لیگل بیکنگ ہوگی کہ فار دی سیکوینس کے میری طرف سے گائیڈ لائنز بھی یہ آئی جی پنجاب کو دی گئی تھی کہ جتنی ایسی ایف آئی آرز ہیں جو کسٹوڈیل ڈیتھ یا ٹارچر کے حوالے سے ہیں، کیونکہ سیکشن پرووائڈ کرتا ہے اسپیشل لا کا کہ ایکسکلوسو جورسڈکشن ایف آئی اے کی ہے، تو میں نے گائیڈ لائن یہ دی تھی کہ تمام کیسز ٹرانسمٹ کیے جائیں ٹو ایف آئی اے۔ لیکن ایک میں یہاں پر عوام کے جو جاننے کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سادہ زبان میں عوام کو اگر ہم بتا سکیں کہ یہ قانون ہے کیا، کیونکہ پہلے لوگوں کے پیارے جب پولیس کے تشدد سے جاں بحق ہوتے تھے تو ان کو اس طرح سے انصاف نہیں مل پاتا تھا۔ بیسیکلی کسٹوڈیل ڈیتھ یا ٹارچر ایسا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں اگر کسی شخص پہ ٹارچر کیا گیا یا اس کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ہے، اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے، کیونکہ روٹین میں پلیس ایک ایف آئی آر درج کرتی ہے کہ جی پولیس مقابلہ ہو گیا، اور کاؤنٹر ورژن یہ ہوتا ہے کہ نہیں پولیس نے کسٹڈی میں خود ہی اس کو مقدمہ درج کر دیا۔ تو اس سچویشن کو کیٹر کرنے کے لیے اس سچویشن کے حوالے سے یہ لا بنایا گیا، جس کے اندر بڑا اسپیسیفک سیکوینس کے اندر کسٹوڈیل ڈیتھ کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، ایکسکلوسیو جورسڈکشن ایف آئی اے کو دی گئی ہے، اسپیشل جج جو ہے وہ، اور سیکشن 9 جو ہے وہ 302 کے پیرلل جو ہے سیکشن اس میں پرووائڈ کیا گیا کہ سزا بھی وہی ہوگی، نان کاگنیزیبل ہے، نان ویلیبل ہے۔ تو اس حوالے سے بیسیکلی عوام کو یہ عوام کے رائٹس کو دیکھتے ہوئے یہ لا بنایا گیا تھا کہ ایف آئی اے اگر پولیس ٹارچر کرے گی تو اس کو ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گی۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جتنی ایف آئی آر اس لا کے انفورس ہونے کے بعد پولیس نے کاٹ لی، اب ہمیں مشکل درکار ہے کہ وہ کیسز جو ہیں وہ پولیس انویسٹیگیٹ کر نہیں سکتی، اور پولیس اس کے چلان بنا کے ہمارے پاس پروسیکیوشن کے پاس لا رہی ہے اور ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس پہ گائیڈ لائن دی ہے کہ ہمارے میں نے اس پہ گائیڈ لائن دی ہے کہ ہم کیونکہ پول کام کو اور سی ایف ایم ایس کو کر چکے ہیں پورے طریقے سے انٹیگریٹ، تو میں نے یہ کہا کہ لائن آف انکوائری میں ہمارا پروسیکیوٹر جیسے ہی ایف آئی آر اس کے پول کام سے ہمیں فارورڈ ہو تو ہمارا پروسیکیوٹر پہلے دن ہی لائن آف انکوائری دے دے کہ یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، اس کو ایف آئی اے کو بھجوا دیں۔ لیکن اشفاق صاحب، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ اگر پوسٹ مارٹم کرانا ہے تو ایس پی نے ڈاکٹ بھیجنی ہے تو ایم ایل او نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے، تو ایف آئی اے کے حوالے سے تو ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ ہیلتھ رولز کے اندر امینڈمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ایف آئی اے جو ہے اس معاملے کو، اب لاش پڑی ہوئی ہے، اس لاش کا پوسٹ مارٹم ہی اگر نہیں ہوگا تو ہماری ایویڈنس ضائع ہو جائے گی اور ہمارا پروسیکیوشن کا کیس جو ہے فیلئر میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے پوائنٹس اور ایسی سٹیجز ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں ضرورت ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کیس کے اندر جورسڈکشن جو ہے کورٹ کے پاس ایک کیس پینڈنگ ہے جس میں چارج فریم ہو گیا، تو اس میں اب کورٹ نے ٹرانسفر کرنا ہے، تو اس کے لیے اب ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر جب تک اس سچویشن کے حوالے سے ہم امینڈمنٹس پرپوز کر کے امینڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ایک جج بھی ہینڈی کیپڈ ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب بھی اسی نوعیت کا کیس سن رہے ہیں، اس میں آج پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صاحب پیش ہوئے تھے، اس کیس کے حوالے سے بھی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی طرف سے ہمیشہ بڑی اتھارٹیٹو ججمنٹس آتی ہیں جس کے اندر بڑے ابھی جو اس پہ جو سب سے پہلی ججمنٹ تھی وہ بھی ان کی طرف سے آئی، پھر مسٹر جسٹس علی باجوہ صاحب کی طرف سے ایک ججمنٹ آئی، اور اس ججمنٹ کے اندر مختلف ایسپیکٹس کے اوپر کور کیا گیا، جیسے سغرا بی بی کیس تھا کہ دوسری ایف آئی آر نہیں ہوگی تو انہوں نے سیٹل کر دیا کہ دوسری ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر پولیس نے کاٹ بھی لی ہے تو وہ ایف آئی
FIR कैंसिल नहीं होगी, उस FIR का ट्रांसफर का मैकेनिज्म होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो बनना है। मैं समझता हूँ कि तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस ऑनरेबल तारिक सलीम शेख साहब का ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि वो इंटरप्रेट करने जा रहे हैं उन डिफिकल्टीज को, वो मैकेनिज्म के हवाले से अपनी जजमेंट देना चाहते हैं। हो गया तो उसको उस सिचुएशन को कैसे होगा, अगर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया तो उसको ट्रांसफर किस तरह से किया जाएगा, अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया तो वो मटीरियल जो कलेक्ट कर लिया था पुलिस ने उसका स्टेटस क्या होगा, और अगर एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने आफ्टर इंडाइटमेंट कोई एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया तो क्या उसकी सेविंग क्लॉज होगी या नहीं होगी। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटरप्रिटेशन नीड करते थे, और मैं समझता हूँ क्रेडिट गोस टू ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब कि उन्होंने एक बहुत अहम नुक्ता जो है, जो अवाम का पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से भी है, उसको उठाया, और मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी अथॉरिटेटिव जजमेंट आएगी। जी बिल्कुल, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब इस केस को सुन रहे हैं और ये फैसला होना है कि क्या अगर कानून बनने के बाद अभी भी पुलिस अपनी मुद्दत में ही शहरियों के तशद्दुद से जांबक होने की FIR काट रही है तो वो FIR का स्टेटस क्या होगा। तो ये नुक्ता भी कानूनी नुक्ता तय होना बाकी है, जिस पर 20 मार्च को मजीद समाअत होगी।